اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ماضى یا وسیع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لی خمسۃ اطفی بیا حر الوباء الحاتم المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ارادوا وما کان حتی اریدوا فطوبی لہم من مراد مرید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام چاہنے والے، میرے سننے والے، میرے ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج 2 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے کہ پہلا عشرہ جو رحمت والا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ بارش کا نزول ہو رہا ہے، بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، خالق کائنات نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا اور اس مہینے میں اللہ نے ہمیں نیکیاں کرنے کا ٹائم دیا، ایک میدان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ آپ کے پاس یہ ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ جتنی زیادہ عبادت کرو گے، آپ اگر 1 کرو گے تو 2 کا ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہ بدبخت وہ شخص ہے جو روزہ نہیں رکھتا۔ ناظرین کرام، اگر کہیں روزہ چھوڑنے کی بات کی جاتی ہے، اگر کوئی روزہ نہ رکھے، وہ بیماری کی حالت میں ہے، اگر وہ سیریس بیمار ہے، مثلا گردے کا مسئلہ ہے، اس کو پانی کی کمی ہے، اب اگر وہ روزہ رکھتا ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، خدشہ ہے اس کی بیماری بڑھ جائے، تو اس صورت میں وہ روزہ نہ رکھے تو اسے گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرے، ایک روزے کا جو نا فدیہ دے، کفارہ دے، اس صورت میں جائز ہے، ورنہ کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی بیماری یا حد سے زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، تب جا کر روزہ کی چھوٹ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو اب تو جو موسم ہے، سردی والا موسم ہے، گرمی کے روزے بھی نہیں ہیں، ابھی تو سردی کے روزے شروع ہو گئے، اور آج بارش بھی ہو رہی ہے، گرمی کا احساس ہی نہیں ہے۔ یقین جانے روزہ ایسے جا رہا ہے، ایسے جاتا ہے، ایسے جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیاس لگتی ہے یا نہیں لگی، بھوک کا کوئی نہیں پتہ، پیاس کا کوئی نہیں پتہ۔ یعنی کہ یہ موسم ایسا ہے کہ بڑا پیارا موسم اللہ نے ہمیں دیا اس بار۔
کہ بڑے پرسکون حالت میں، سکون حالت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ فاتحہ اس کے دو حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں وحدانیت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں یعنی کہ ان آیات مقدسہ میں توحید بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، یعنی کہ دعا والی سورت، بہت زیادہ نام ہے اس کے۔ سورۃ الشفاء، یعنی کہ بہت زیادہ اس کے نام ہیں ان آیات میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک یہاں پر توحید بیان ہوتی ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ مہربان ہے، رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، کہ مالک ہے روز قیامت کا، وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں۔ اب آگے بندے کا ذکر ہے، یعنی کہ اب دعا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ کیا دعا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے کے اوپر، چلا ہمیں سیدھے راستے کے اوپر، کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر انعام کیا۔ ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اب کن لوگوں کے اوپر انعام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ کون لوگ ہیں جن کے راستے کے اوپر چلنے کے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ناظرین، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کن لوگوں کے اوپر ہوا ہم نے دیکھنا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے خوش نصیب ہیں کہ جن کے راستے کے اوپر میں اور آپ جب چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کہ اللہ نے کیا کہا کہ انعام نازل کیا، کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام نازل کیا؟ تو اگر ہم قرآن پڑھیں، قرآن اگر ہمیں ترجمہ اس کے ساتھ آتا ہو، ہمیں نے کرام قرآن سے دوری کی وجہ سے آج ہمیں نہیں پتا، آج ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اپنا یعنی کہ آئیڈیل کس کو مانتے ہیں، وہ اپنا رہبر کس کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اب میں بھی اس طرح ہوں تو کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی کسی کافر کا نام لے رہا، کوئی کس کا، کوئی کس کا، کوئی کس کا، کوئی کس کا۔ یعنی کہ ہم دنیا میں رہ کر آج ہم اپنی جو ہے نا مشابہت جو ہے کافروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہماری بہنیں ہیں وہ جو اداکار ہیں ان جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کرتی ہیں، لباس ان جیسا ہونا چاہیے، چلنا پھرنا ان جیسا، یعنی کہ جو انداز وہ اداکاریں اپناتی ہیں، چاہے مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، تو آج ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں، کہتی ہیں ہم تب خوبصورت لگیں گی۔ اگر ہم لڑکوں کی بات کریں تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، اپنے بال کس طرح کٹواتے ہیں، داڑھی کس طرح کٹواتے ہیں، یعنی کہ داڑھی کے کیا کیا ڈیزائن بناتے ہیں۔ حالانکہ گناہ ہے
یہ داڑھی مبارک سنت مصطفیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر سجایا ہے. تو جس چیز کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے وہ چیز پھر عام چیز نہیں ہوتی، وہ خاص الخاص چیز ہوتی ہے. تو لہذا ہم داڑھیوں کو سٹائل بنواتے ہیں کہ یار فلاں 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 نے اس طرح ڈیزائن مارا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے. اب یار وہ بندہ اس نے یہ کام کیا نا، وہ کامیاب ہو گیا، تو اب ہم بھی اس کے اوپر چلے تو کامیاب ہو جائیں گے. ہم جو ہے نا آج کافروں کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں اور ہم ان کے طرز کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. مگر جب قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم انعمت علیہم. میں بھی نماز میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی نماز میں یہ دعا کرتے ہیں. ہم رب سے کیا مانگتے ہیں؟ مالک تو ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جن پر تو نے انعام کیا. مگر ہم جو ہے نا دعا تو کر رہے ہیں مگر ہم ان لوگوں کے راستے کے اوپر نہیں چلتے، ان لوگوں کو تلاش نہیں کرتے. وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا انعام ہے ان لوگوں کے اوپر. تو لہذا ہماری کامیابی، ہماری ترقی، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی کامیابی، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہوگا جن لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون لوگ ہیں؟ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سورہ نساء ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ میرا ان لوگوں کے اوپر انعام ہوا، میں نے اپنے نبیوں کے اوپر انعام کیا، اپنے نبیوں کے اوپر من النبیین والصدیقین، اور جو سچے لوگ ہیں، صدیق لوگ ہیں، والشہداء، اور شہداء کے اوپر، والصالحین، اور نیک لوگوں کے اوپر. یعنی کہ 4 لوگ اللہ نے نہیں، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین. آگے کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یعنی کہ یہ بہت ہی اچھے دوست ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ بہت اچھے دوست ہیں. ہمارے نبی کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ ارے صحابہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو سامعین کرام، ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، مگر ہم وہ لوگ تلاش نہیں کرتے. آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، دنیا کا جتنا مال و متاع ہے یہ دنیا کے اوپر رہ جائے گا. جب ہم کل مریں گے تو ہماری جیبیں بھی خالی کر لی جائیں گی، ہمارے ہاتھ کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوگی وہ بھی اتار لی جائے گی، انگوٹھی یا گھڑی ہے، جو کچھ بھی ہے ہمیں بالکل خالی کر دیا جائے گا، اور قبر میں ہمیں بالکل خالی دفن کیا جائے گا سوائے کفن کے. جس طرح ہم دنیا میں آتے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، میں اور آپ جب پیدا ہوئے تو ہمارے ہاتھ خالی تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمارا آنا بھی خالی ہے، ہمارا جانا بھی خالی ہے. ہمارا
آنا بھی خالی جانا بھی خالی۔ تو لہذا ہم اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو چیز ہمارے پاس عارضی ہے، چند لمحوں کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے ہے، چند سالوں کے لیے ہے، اس کے پیچھے تو ہم دن رات بھاگ رہے ہیں، مگر جو چیز ہمارے پاس رہنے والی ہے اس کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے۔ یہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں رب کو راضی کر لیں، منا لیں، رب کو راضی کریں، منائیں، رب کو رو رو کر رب کو منائیں۔ یہ مہینہ تب بار بار ہماری زندگی میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، میرے بندے معافی مانگ لے، معافی مانگ لے، معافی مانگ لے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور یہ صدائیں پھر ہوتی ہیں، میرے بندے مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے، میرے بندے سوال کر میں تجھے عطا کروں، بندے مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے، بندے تو رزق مانگ میں تجھے رزق دوں، بندے تو گناہوں سے معافی مانگ میں تجھے معاف کروں، بندے تو جنت مانگ میں تمہیں جنت عطا کروں۔ مگر بندہ تو اس طرف آتا نہیں ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، ہم جو کہتے ہیں بس یہ مہینہ کمانے کا مہینہ ہے، ہم اگر بازاروں میں جائیں جو چیز رمضان سے پہلے ہمیں 50 کی ملتی ہے، جو رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمیں 100 کی ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کمانے کا مہینہ، کماؤ 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 کماؤ۔ آج ہمارے مسلمان پورے سال کی کمائی سے رمضان میں کرتے ہیں، اور نادانو یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو مہینہ جو ہے نا تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو لٹانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو رب کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ مگر افسوس ہم اس مہینے میں دن رات کمانا شروع کر دیتے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے اس مہینے میں، ہم جو ہے نا نماز تراویح نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں بس دکان کھولیں، کمائیں 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 کمائیں، ہم جو ہے نا ہر چیز کا ریٹ ڈبل کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ دنیا جو ہے نا یہ چند لمحوں کے لیے، وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اللہ نے فرمایا جو دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ فقط کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے۔ سامعین کرام، ناظرین، ہم نے آخرت کو نہیں یاد کیا، ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ناظرین، یہ لمحے ہمارے پاس پھر نہیں آئیں گے، یہ لمحے ہمارے پاس پھر کبھی نہیں آئیں گے، یہ وقت کبھی ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ یہ جو دن آج کا دن تھا یہ ہماری زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ جو سورج آج طلوع ہوا ہے وہ دن لے کر وہ زندگی میں ہماری زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ ہم نے آگے جانا ہے، آگے جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کیا روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو لہذا ہم اس طرف زیادہ کیوں نہ توجہ دیں جہاں پر ہم نے ساری زندگی رہنا ہے۔ بڑے بڑے نواب جو تھے، بڑے بڑے جو حرام خور تھے، بڑے بڑے منافع خور تھے، بڑے بڑے جو تاجر تھے، جو دنیا کی منڈیوں میں اپنا نام انہوں نے بنایا ہوا تھا حرام خوری کے ذریعے، آج ان کی قبروں کے اوپر چلے جاؤ، ان کے قبروں کے نشانات نہیں ملتے، ان کی قبریں مٹ چکی ہیں، ان کا نام مٹ چکا ہے۔ اور کن لوگوں کا پھر نام زندہ رہتا ہے؟ رہتی دنیا تک، قیامت تک کن لوگوں کا نام زندہ رہے گا؟ اس کی قبر کا نشان بھی رہے گا، اس کا نام بھی زندہ رہے گا، اس کے کام بھی زندہ رہیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ وہ وہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اگر میرے بندوں
آپ ان لوگوں کے ساتھ یاری لگا لو گے، نبیوں کے ساتھ یاری لگا لو گے، صدیقین کے ساتھ یاری لگا لو گے، شہداء کے ساتھ یاری لگا لو گے، میرے ولیوں کے ساتھ یاری لگا لو گے، نیک بندوں کے ساتھ یاری لگا لو گے، جس طرح میں ان سے راضی ہوں، جس طرح ان کا نام میں نے زندہ رکھا ہوا ہے، تو اسی طرح میں نے آپ کا نام بھی رہتی دنیا تک زندہ رکھنا ہے۔ اگر کامیابی پانی ہے، کامیاب ہونا ہے، پھر ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلنا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر کسی نے میرے ایک صحابی کی بھی اتباع کر لی نا تو وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اگر جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ پیار رکھا تو وہ بھی کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو آج ہم کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہمارے محسن، ہمارے آقا مولا، ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کامیابی کا راز بتایا، کامیابی کا طریقہ بتایا، وہ راستہ بتایا کامیابی والا، مگر آج ہم اس طرف نہیں جاتے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، مگر آج ہم داڑھی کا سٹائل بنا رہے ہیں۔ کیا آقا کی داڑھی سٹائل تھی جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں، جس طرح بالوں کا ڈیزائن بناتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، ہمیں تو حکم ہے کہ اپنی زندگی رسول اللہ کے دین کے مطابق، رسول اللہ کی زندگی کے مطابق گزاریں۔ کیا ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ نہ 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 نہ، ہم اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں۔ آج شیطان تو بند ہے مگر شیطان کے چیلے آزاد ہیں۔ وہ کون چیلے؟ میں اور آپ چیلے ہی ہیں نا۔ آج جو منافع خور ہے، سود خور ہے، جو رمضان میں جس نے اپنی چیزوں کا ریٹ ڈبل کر لیا، شیطان تو بند ہے، اب اس نے شیطانی والا کام تو کیا، چیزوں کا ریٹ ڈبل کر لیا، وہ تو آزاد ہے نا، وہ آزاد ہے، وہ شیطان کو راضی کر رہا ہے۔ شیطان تو جیل میں ہے، شیطان تو سلاخوں کے پیچھے ہے، مگر اس کا جو چیلا ہے نا وہ اس کو راضی کر رہا ہے۔ اور جب وہ آزاد ہوگا چاند رات کو، پھر اپنے چیلے کے گلے کے ساتھ آ کے ملے گا، کہے گا واہ قربان جاؤں تیرے پہ، میں تو قید چلا گیا تھا مگر تو نے میرا راستہ نہیں چھوڑا، تو میرے نقش قدم کے اوپر چلتا رہا۔ تو یہ جن کی چند دن کی زندگی ہے کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے محض صرف کھیل اور تماشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن لوگوں کے بارے میں ہمیں اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔